کوئی دنیا کا ایسا مذہب اور نظریہ نہیں ہے جس کا کوئی دنیا میں مخالف نہ ملتا ہو۔ دیکھنا یہ ہے کہ آپ مسلمانوں سے رائے لیجئے کہ مسلمان اس سلسلے کے اندر رائے دیں۔ مسلمان میں کہتا ہوں 99% مرد اور عورتیں رائے یہی دیں گی کہ ہم اسلام کے پابند ہیں، جو نظام ہے ہم 1400 سال سے زندگی اسی پر گزار رہے ہیں اور مرتے دم تک قیامت تک اس پر گزاریں گے۔ آپ اس ملک کے اندر ایک کھلا ہوا میدان دے دیں کہ سارے ملک کے رہنے والے اس سلسلے کے اندر رائے دیں، تو مسلمان تو کل 18 کروڑ ہے اس ملک کے اندر، مان لیجئے 5 کروڑ مسلمانوں نے دے دی، تو آج تو بیٹھے ہوئے ہیں ان کے لوگ صبح سے شام تک بیٹھ کر کے کمپیوٹر کے اوپر ایک آدمی 1 لاکھ رائے دے دیتا ہے فردی ناموں سے۔ ہم تو کہیں کے بھی نہیں رہیں گے۔ کل کو لا کمیشن والے یہ کہہ دیں گے کہ 5 کروڑ کے مقابلے میں 25 کروڑ آ گئی مخالفت کے اندر، تو ہم تو میدان سے باہر نکل گئے، اس لیے ہم اس کا بائیکاٹ کرتے ہیں۔ وہ مسلمانوں سے رائے لے، خالی مسلمانوں سے کوئی مسلمان آئیں، مسلمان جو جتنی بھی بڑی بڑی یوجنائیں ہیں مسلمانوں کی جماعت ہیں، آپ ان کو بلائیے، تنظیمیں جو ہیں، اس کے اندر کوئی تنظیم یہ کہہ سکتی ہے کہ ہم اس کو نہیں مانتے، یہ دیکھیے اکثریت کیا کہتی ہے، اس کے اوپر فیصلہ کر دیجیے۔ آپ نے شروع میں کہا کہ طلاق دے دے ایک باری، پھر 3 مہینے کا وقت ہے، اگر وہ چاہے تو ایک ساتھ ہو سکتا ہے۔ پھر دوسری باری آپ نے یہ کہا کہ چاروں امام جو ہے یہ ایک رائے رکھتے ہیں کہ طلاق 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 مان لیا جائے گا، یعنی طلاق کے کوئی 2 طریقے ہوں گے، ایک تو ایک بار کر کے 3 باری میں دینا اور ایک ہی بار میں دے دینا، تو دونوں صحیح ہے؟ تیسری مرتبہ کے طریقے کو یہ اسلام کا بتایا ہوا، اس کو اچھا طریقہ نہیں ہے۔ آدمی اگر لاٹھی مار دے گا تو چوٹ تو لگے گی، اگر طلاق دے گا طلاق ہو جائے گی، لیکن اس کو کہا جا رہا ہے طلاق بدعی کہا جاتا ہے۔ 3 باری ایک ساتھ دینا ہے، صحیح یہی ہے طلاق کا طریقہ، اس لیے کہ اگر ایک دفعہ طلاق دیے، ہو سکتا ہے کہ اسلام یہ چاہتا ہے کہ جو میاں بیوی شوہر اور بیوی جو ایک دفعہ ملے ہیں تو یہ رشتہ موت تک چلتا رہے۔ ایک طلاق دے کر کے ہو سکتا ہے آدمی نے غصے میں دے دی ہے، ہو سکتا ہے کوئی اس وقت صورتحال ایسی بنی تو وہ 3 مہینے تک اس کو یہ موقع دیتا ہے کہ یہ دونوں پھر سنبھل جائیں اور یہ زندگی خراب نہ ہونے پائے، یہ رشتہ ٹوٹنے نہ پائے۔ اس لیے اسلام نے یہ کوشش کی ہے طلاق ایک دم دے کر کے رشتے کو مت توڑو، دیوانگی کے ہو سکتا ہے تو بھی بچتا ہے یہ بھی بچتا ہے اور زندگی برباد ہو جائے، اس لیے ایک طلاق دے سنبھل جاؤ۔ اس کے بعد اگر موقع ہوتا ہے بہت اچھی بات ہے، غصہ دور ہو گیا، حالات سازگار ہو گئے، غلط فہمی دور ہو گئی، پھر جمع ہو جاؤ۔ اگر 2 طلاقیں بھی دے دی اور سختی کے ساتھ کہہ دیا میں نہیں تیرے ساتھ، پھر بھی موقع ہے، اگر مرد اور عورت دونوں جمع ہو جائیں، ایک دوسرے کے ضرورت کو سمجھ لیں اور ایک دوسرے کے ساتھ رہنے پر پھر بھی آمادہ، اسلام پھر بھی اجازت دیتا ہے اصل نکاح کر لو۔ 3 مہینے کا ہی سمے ہے، 3 مہینے۔ اگر نکاح کرنا چاہتے ہیں بعد میں بھی نکاح کر سکتے ہیں، تو مطلب ایک ساتھ طلاق 3 بار دے دینے سے بہتر ہے کہ ایک بار؟ طریقہ وہی ہے، اس لیے کہ اس میں دونوں کے ملاپ کی اور نکاح کو قائم کرنے کی شکلیں موجود ہیں، اس کے بعد شکل ختم ہو جاتی، لوگ نہیں جانتے اس کو، جائے ہیں بے پڑھے لکھے لوگ ہیں جانوروں کی طرح سے معاملہ کرتے ہیں، اور یہ غلط ہے، اس کے اندر بچوں کی زندگی برباد ہو جاتی ہے۔ جو ماں باپ لڑتے ہیں اور گھروں کے اندر بچے اور بچیاں دیکھتے ہیں، ان کی تربیت نہیں ہو پاتی ہے، ان کی زندگی برباد ہوتی ہے۔ اچھا صاحب، اگر سرکار جو ہے اپنی ضد پہ اڑ گئی، چونکہ روی شنکر پرساد نے یہ بات کہی ہے کہ یہ راجیو گاندھی کی سرکار نہیں ہے، وزیر اعظم نریندر مودی ہیں اب، تو وہ سنیں گے نہیں کسی کی، جو ایک فیصلہ کر لیا تو کر لیا، تو کیا آپ نہیں، دیکھیے ہم اس ملک کے رہنے والے ہیں، اگر ہم جمعیت علماء کا معاملہ یہ ہے کہ وہ کبھی بھی سڑکوں کے اوپر نہیں آتی، بابری مسجد کا مسئلہ ہوا تھا، ہم سڑکوں کے اوپر نہیں آئے، جو لوگ آئے سڑکوں کے اوپر وہ آئے۔ جمعیت علماء کا تو یہ ایک نظریہ ہے کہ ملک ہمارا ہے، دستور ہمارا ہے، عدالتیں ہماری ہیں، دستور نے جو حق ہمیں دیا ہے ہم اس حق کا استعمال کریں گے اور ہم کورٹ کے دروازے کو کھٹکھٹائیں گے۔
یہی ہمارا معاملہ. ہم اس سے ظاہر نہیں کرتے ہیں، لیکن ہم علاوہ اس کے کیا افسوس کر سکتے ہیں کہ ہم نے اس ملک کے دستور کو سیکولر دستور بنوایا تھا. آج ایسی حکومت ہو گئی ہے جو اس کے سیکولرزم کو آگ لگا رہی ہے اور اقلیت کو اس کے جینے کا حق نہیں دے رہے ہیں. اور آزادی کے ساتھ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ملک کے اوپر بڑا خراب وقت ہوگا اگر ایسا ہوگا. پر سپریم کورٹ میں معاملہ صاحب سپریم کورٹ خود ہی شروع ہو لیا ہے، تو پھر آپ اگر سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ کر دیا اور اس حلف نامے کو مان لیا تو کیا کرنا ہے؟ ہم سپریم کورٹ کے ہر فیصلے کو مانتے ہیں. ہم تو سپریم